بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی دوسری ٹرانسمیشن کے آخری حتمی جو مناظر ہیں ان میں داخل ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہوا ہے، سحر ٹرانسمیشن ہے الحمدللہ۔ آج جو ہم لوگوں کی سحر ٹرانسمیشن ہے 19ویں سحر ٹرانسمیشن ہے، کل 20ویں ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کا جو سلسلہ وار چلتا آئے گا اعتکاف کا جو ہوگا وہ بھی چلتا آئے گا انشاءاللہ۔ کل کی جو ہماری نشست ہوگی بالخصوص وہ اعتکاف کے اوپر ہوگی کہ اعتکاف کا صحیح بخاری کے اندر کیا طریقہ کار ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہے قاری عثمانی یوسف صاحب کے معاون اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں۔ قاری عثمانی یوسف صاحب۔ لا الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. لا لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين. هذا كلام ربي
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ادھر بڑھنے سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی آئیڈیا دیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں کی یہ جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کے اندر کیا کیا ٹاپک ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر دیتا ہوتا ہوں. تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے ٹرانسمیشن کا وہ ٹاپک ہے وضو کے اوپر کہ وضو ایک کیا چیز ہے. وضو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جسم کو پاک کر دیتی ہے. وضو سے ریلیٹڈ ہی آج کی ایک کہانی ہے جو کہ میں نے پہلے بھی ایک دنوں میں بیان کی تھی, لیکن آج پھر آپ لوگوں کے سامنے وضو سے ریلیٹڈ ایک کہانی بیان کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے, وہ اس کے جو ایک ارد گرد کے قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسی وضو نہیں کری تھا, اسی ایویں نماز پڑھی ہوئی ہے. وہاں پہ ایک عالم آئے تو انہوں نے کہا کہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی جی. وہ کہتے ہیں جی ہم سے وضو نہیں ہوتا جی. وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے وضو نہیں ہوتا ہے, منہ تو ہاتھ تو پیر تو مونیاں تو وضو نہیں ہوتا سارے کو. مولوی صاحب نے کہا کہ یار وضو کرو گے تو مسجد میں آؤ گے ورنہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. مولوی صاحب چلے گئے 3-4 مہینے کے لیے باہر جو ہوتا ہے چلا ہوتا ہے یا 4 ماہ کی جماعت ہوتی ہے ادھر چلے گئے مولوی صاحب. مولوی صاحب جب واپس آئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ مسجد ہڑی بڑی ہے. وجہ کیا ہوئی کہ ایک اس دنوں میں جب مولوی صاحب گئے ایک آدمی آتا ہے وہاں پہ کہتے ہیں یار یہ مسجد بند کیوں پڑی تھا. کہتے ہیں مولوی صاحب ساڑھے گئے ہوئے نہیں, وہ کہتے ہیں وضو تو بغیر نماز نہیں ہوتی. اس نے سوچا, اس نے ادھر ہی گیا, اس نے کہا وضو کے بغیر تو نماز ہو جاتی ہے, وہ تمہارا مولوی پتہ نہیں کیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سارے لوگوں کو بلاؤ جی, اور ایک اور بتایا کہتے ہیں وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. اب ایک ناسمجھ قوم کو سمجھ کی طرف لے کے آنا, ایک ناسمجھ قوم کو سمجھدار کی طرف لے کے آنا, تو اس کے لیے پھر تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ اس طریقے سے اس کو کہہ دیا جائے. اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ آتے ہیں سارے مہمان بادشاہ وغیرہ آئے تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھنی پڑھے, ہاتھ دھو لیں, جراثیم وغیرہ جو ہے نا وہ اتر جائیں, پاؤں دھو لیں, مٹی وغیرہ جو ہے نا وہ ادھر اتر جائے, منہ دھو لیں تاکہ آپ کا منہ صاف ہو جائے, چمک آ جائے منہ کے اوپر. میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں, وضو نہیں ہوتا ساڑھے تو. اب وہ ہاتھ دھو کے مسجد میں آ جاتے ہیں. کلی کر لیں تاکہ بدبو نہ آئے کسی کو, ایک دوسرے کو بدبو نہ آئے. ناک میں پانی ڈال لیں تاکہ ناک صاف ہو جائے. کونیاں اچھے سے دھو لیں تاکہ یہ جو آپ کی کونیاں ہیں نا ادھر سے جو میل لگی تھی یہ اتر جائے. کانوں کے اوپر انگلیاں پھیر لیں تاکہ آپ کے کان صاف ہو جائیں, یعنی کہ اپنے آپ کو صاف کر کے پھر نماز پڑھے. پھر ہاں یہ ٹھیک ہے ہم سے وضو نہیں ہوتا جی, ہم بس یہ صاف چیزیں کر لیتے ہیں جی. اب جب وہ امام صاحب آتے ہیں واپس, جو مسجد کے خطیب ہوتے ہیں وہ واپس آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کون ہے, یہ کس نے کیا. کہ وہ جاتے ہوئے آپ نے چٹھی لے گئے تھے, وہ چٹھی میں کیا لکھا ہے, مولوی صاحب میرا کام سی انہوں نے مسجد سے لے کے آنا ہوں, اگے کا کام تو اڑا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار وضو جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے, وضو جو ہے وہ کرنا چاہیے. اسی طرح غسل بھی ہم لوگوں پہ فرض کیا گیا. وضو کے جو فرائض ہیں ہاتھ دھونا پہلے, اس کے بعد کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, 3 بار منہ دھونا, یعنی کہ منہ دھونا, پھر اس کے بعد کونیاں دھونا دونوں, پھر سر کا مسح کرنا, پھر پاؤں دھونا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ وضو کیا, پھر اسی یعنی کہ وضو کے فرائض 1 دفعہ کیے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ کیے. تیسری حدیث میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کیے فرائض. لیکن چوتھی دفعہ کا کوئی نہیں, چوتھی دفعہ جتنا بھی ہوگا پانی ضائع ہوگا. تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں. تو جنید بھائی کی آج ایک نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو قاری صاحب ہیں حافظ عظیم رضا قادری صاحب ہیں, وہ اس کے اندر باقاعدہ بڑھیں گے, تو وہ ان کو بھی سنیں گے انشاءاللہ. ابھی میں بس چند اشعار کہوں گا جنید بھائی, کیونکہ آج ان کی جو
وصال تھا، آج ہوا تھا اور رمضان کے دن چل رہے تھے اور ان کا وصال ہو گیا. تو الحمدللہ اپنے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اور مجھے کو یاد کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم لوگوں کا بہت ہی اچھا وقت گزرا. ان کی ایک بہت ہی خوبصورت نعت ہے: الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک زولت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسی آب شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو، میرے مولا کرم و کرم. الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک زولت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں، ایک زولت ساتھ لایا ہوں، یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، میرے مولا تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میرے مولا میری توبہ قبول ہو. حافظ نظر کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو ہمارے اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کرتے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کرتے آنا مقدر، تا عمر کرتے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر. اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. کہ سبحان اللہ. اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نفی سے سوال کیا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے، بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ
جواب دیتا میری شان میں سب تو آلائے او مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دا محلہ میرے عرش معلا کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بکھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمکا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوان آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے
گل چاہتے داد گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی گھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے سجدے رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے سٹیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 ایک مدینہ یا رسول سلام علیکہ رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے موبائل فون کی سکرین پہ اور اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اپنی دوسرے عشرے کے اختتام پہ بڑھ چکے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگوں کی دوسرے عشرے کی سیکنڈ لاسٹ سحری جو ہے وہ چل رہی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا یہ جو نور ہے یہ قبول و منظور فرمائے اور آنے والا دن ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے۔ اور جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک جو ہے وضو کے متعلق ہے کہ صحیح بخاری میں وضو کے متعلق کیا بیانات آئے ہیں، تو وضو کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ یار وضو کے متعلق کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ تو صحیح بخاری میں وضو کے اوپر کیا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پہلے وضو کرتے ہو، پھر چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو میں اعضاء کا دھونا ایک ایسا مرتبہ ایک مرتبہ فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو 2 بار دھو کر بھی وضو کیا اور 3 بار دھو بھی، اور ہاں 3 بار سے زیادہ نہیں کیا۔ اور علماء نے وضو میں اسراف پانی حد سے زیادہ استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے آگے بڑھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدیث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ 2 بار وضو نہ کر لے۔ حضر موت کے ایک شخص نے پوچھا کہ حدیث ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پخانے کے مقام پر سے نکلنے والی آواز یا بے آواز والی ہو ہوا۔ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والے کی شکل میں
جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص نے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور کبھی روائی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ پھر سفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ یہی حدیث بیان کی کہ عمروں سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات گزاری، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمروں اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور کبھی سفیان نے ان سیارہ کی بجائے ان شمال کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا۔ پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب میں وحی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وضو کا پورا کرنا اعضاء وضو کا صاف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے، جب گھٹائی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا، اور پھر خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خواب میں اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھلایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اسی طرح پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا، یعنی دوسرے ہاتھ میں ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا، اس سے اپنا ناک ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا، یعنی بایاں پاؤں، اس کے بعد
اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے بسم اللہ الرحمن جبان الشیطان و جبان الشیطان ما رزقنا، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ اور یہ دعا ہم پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کی اور فرمایا اللہم افقہ الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہاشم کہتے ہیں کہ حاجت سے مرد پخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹنیوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت سے کرتے تھے۔ ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جوتے والے پاک پانی والے اور نیک تکیہ والے صاحب نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو میں ایک لڑکا پانی کا برتن اور میز لے کر چلتے تھے، آپ پانی سے آپ طہارت کرتے۔ دوسری سند میں نظر اور شیزان کی حدیث کی شبان سے مطابقت کی ہے کہ ان لاٹھی کو کہتے ہیں جس میں پھیلا پھلکا لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن سے سانس لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر ایک عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ اس مسئلے کو عثمان اور عبداللہ بن زید اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب
تم سو کر اٹھے تو وضو کے ہاتھ میں پانی ڈالے اور پہلے سے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اپنے سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے، آپ اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے جلدی سے اپنے پاؤں کا مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ اس مسئلے کو ابن عباس اور عبداللہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا۔ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کر کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی اور 3 دفعہ اپنے منہ دھویا اور کوہنیاں تک 3 دفعہ دھوئے اور پھر اپنے سر کا مسح کیا اور ہر ایک پاؤں 3 بار دھویا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے، حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے، جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام بن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کے نیچے کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے۔ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے وقت فرمایا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضاء وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرماتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں صبح ہو گئی، پانی تلاش کیا مگر نہیں ملا، تو آیت تمیم نازل ہوئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کے وقت آ گیا۔ لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس برتن سے وضو کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیاں نیچے سے پانی کے چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا تو جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا، اس میں پانی بھر کر اس کو پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کام کی قدر کی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چڑھ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک
تاریخ کی آواز نہ سن لے یا اس کا بو نہ پا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں عورت اور مرد سب ایک کے ساتھ ایک ہی برتن میں وضو کیا تھا، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کی محرم ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو چہروں کو دھویا اور اس میں کلی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوتے یا کہا کہ جب نہاتے تو ایک سیاہ سے لے کر 5 مد تک پانی استعمال فرماتے تھے، اور جب وضو فرماتے تو ایک مدہ پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سچ ہے، یاد رکھو کہ جب تم سے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیں تو اس کے متعلق ان کے سوا کسی دوسری آدمی سے مت پوچھو، اور اسی بند عاقب کہتے ہیں کہ مجھے ابو النصر نے بتلایا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے ایسا کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کی مطابقت میں حرب اور ابان نے یحییٰ سے حدیث نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں عقیل کی یونس اور صالح بن کیسان نے ظاہری کے مطابقت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑو دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو پانی منگا کر آپ نے اس جگہ بہا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اس پر ڈال دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں موجود ہوتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، اور وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے بارے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے بارے میں باوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا، فرمایا کہ اس کو نکال دو، اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب کے آگے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے، پھر اس میں غسل کرنے لگے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہے وہ حرام ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک مسئلہ اور اس کے بعد اذان فجر۔ اللہ حافظ و ناصر۔ جی تو ناظرین یہ تھا ہمارا بہت ہی اچھا حدیث کا ٹاپک تھا وضو کے اوپر۔ اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنا جو آج کا جو ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے مسئلے کا، اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج کا جو ہم لوگوں کا ایک مسئلہ ہے وہ شریعتاً ایک مسئلہ ہے کہ یار وضو کے کتنے فرائض ہیں، یعنی کہ وضو ایک بار کرنا چاہیے، 2 بار کرنا چاہیے، یعنی کہ وضو کے جو فرائض ہیں کلی وغیرہ کہتے ہیں وہ 3 بار کرنی چاہیے، کتنی دفعہ کرنی چاہیے؟ تو 3 دفعہ سنت ہے، چوتھی دفعہ اگر آپ کریں گے تو وہ جائز ہے، پانی کا خسارہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو کیا، اس کے یعنی کہ جو سارے ہیں کلی کیا، ناکمائے ایک دفعہ، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ کی، تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ فرائض انجام دیے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ اگر آپ اس سے بھر کے کریں گے تو وہ ایک قسم سے پانی ضائع جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اس کے مضافات میں جانے فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا